اور ایک بار سیاحت جو کر آمن روزے دی چیز ہے سبحان اللہ. محفل ساری مکمل ہوگی قبلہ پیر صاحب پہنچ چکے ہیں تے خطاب بھی آخری پریشان نہیں ہونا پھر کیا گزرا سبحان اللہ. ایک بار سیاحت جو کر آمن روزے دی ساری عمر اس دے احسان مدینے دے ساری عمر نہیں دے سکے احسان. بڑا خوبصورت ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے تو پھر اتنا ڈلنا یار پھر کیا گزرا سبحان اللہ. میرے دل وچ بھر جائے تصویر مدینے دی میرے دل وچ بھر جائے تصویر مدینے دی یا خواب مینوں آقا نت آئے مدینے دے یا خواب مینوں آقا نت آئے یا خواب مینوں آقا نت آئے مدینے دے جڑے دل وچ ارمان مدینے دے. حمد و صلاۃ و بعد میرے انتہائی عزت و تکریم دے لائق پیر طریقت رہبر شریعت گلے گلشن ولایت واقف رموز و حقیقت حضرت علامہ قبلہ پیر بدر الدجا صاحب زیب سجادہ آستان عالیہ چورا شریف انتہائی عزتاں دے لائق فخر و سعادت آل نبی اولاد علی پیر سید احمد علی شاہ صاحب فاضل بھیرا شریف خطیب اہل سنت نازش اہل سنت حضرت علامہ قاری ملک امیر محمد ساکی صاحب خطیب اسلام حضرت علامہ قاری امیر خان صاحب خطیب اعظم گلیانہ خطیب اسلام حضرت علامہ قاری شہزاد احمد صاحب خطیب جامع مسجد اعظم خطیب اہل سنت پیکر اجز و انکسار حضرت علامہ قاری طاہر محمود صاحب چشتی فاضل بھیرا شریف انتہائی عزتاں دے لائق عاشق مدینہ محترم ماسٹر محمد تاج صاحب دیگر علماء کرام حفاظ کرام ثناخان مصطفیٰ میرے بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اللہ کریم دا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کا احسان ہے جس نے مینوں اور اپنوں ایک مرتبہ پھر زندگی کے اندر اے سعادت نصیب فرمائی سانو اپنے مقدس گھر کے اندر مل بیٹھ کے زندگی دے چند سانس اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اور گزارن کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ کریم میری آپ کی حاضری اپنی برگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے. اس محفل کے اندر خوش نصیب انسان وہ بھی موجود ہے
جس کا اج نام مدینہ پاک دے مسافراں وچ لکھیا جانا ہے. ایک گل توجہ دے نال سن لو، مدینہ جان والا بڑا خوش نصیب ہے. قبلہ پیر صاحب مدینہ جان والا بڑا خوش نصیب ہے. تے سرکار دی قدمہ تے ہاتھ رکھ کے میں یہ بھی عرض کرنا چاہنا، جے مدینہ جان والا خوش نصیب ہے تے مدینہ بھیجن والا کیڑا خوش نصیب ہے. جنہاں نے مدینہ پاک بھیجن دا اہتمام فرمایا، تعاون کیتا، انہاں دی بھی قسمت دا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین اے اہتمام کرن والے نو بھی اللہ دنیا اور آخرت دی ہر نعمت و مالا مال فرمائے. حضرات محترم، وقت چونکہ انتہائی قلیل ہے، میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کر رہا ہوں اس امید دے نال کہ آپ پوری توجہ دے نال، لگن دے نال، شوق دے نال میری گفتگو سماعت فرماؤ گے. میرے تو قبل آپ بڑے خوبصورت اور بڑی علمی روحانی ہستیاں کو آپ خطاب سماعت فرما چکے ہو. حضرات محترم، آج کا دور بڑا پرفتن دور ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو مومن تصور کرتا ہے. ہر بندہ اس تصور کرتا ہے کہ میں ہی مومن ہاں، میں ہی صاحب ایمان ہاں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت نال ہوئے. بعض لوگوں نے خیال ہے جڑا نمازاں بہت زیادہ پڑھتا ہے وہ وہی مومن ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے جڑا داڑھی چنگی لمبی رکھ لوے وہ وہی مومن ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے جڑا قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتا ہے یہ پکا مومن ہے. حالانکہ علماء تشریف فرمان ہے، اللہ کریم خود فرماندا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. صرف قرآن پڑھنا اے مومن کی نشانی نہیں، صرف نمازہ بہت زیادہ پڑھ لینا، تہجد بہت زیادہ پڑھ لینا اے مومن کی نشانی نہیں. سارے کو ماسٹر صاحب آلہ بھی کوئی نہیں لگا کے چیک کیتا جائے کیا اے مومن ہے کہ نہیں. آؤ رب دے قرآن کو نہ پوچھ دیا، تھوڑ جا محبت اظہار کرو یار. اے اللہ کی کتاب تو ساری رہنمائی فرما، سنو دس دے ڈھٹو مومن کون ہے، اندروں مومن کون ہے. اللہ دا مقدس کلام بولیا، فرمایا لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. فرمایا تسی ہرگز ایسے شخص کو نہیں پاؤگے جڑا اللہ کا ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت کا ایمان رکھتا ہے اور اس نال محبت کرے جڑا اللہ اور اس کے محبوب دا دشمن ہے. فرمایا فلو کانوا آباءہم، دشمن رسول اس کا باپ بھی کیوں نہ ہوئے، اور ابناءہم اس کی اولاد کیوں نہ ہوئے، اور اخوانہم اس کے بھائی کیوں نہ ہوئے، اور عشیرتہم اس کے خاندان والی ہی کیوں نہ ہوئے. توجہ لطیفان دے غیور مسلمانوں، اللہ دے مقدس کتاب نے ساری رہنمائی فرما دیتی، دس دیتا کہ سچا مومن کون ہے. سچا مومن ہوئے کہ جڑا باپ والا رشتہ باپ وچ رکھے، اولاد والا رشتہ باپ وچ رکھے، بھائیاں والا رشتہ باپ وچ رکھے، اپنے خاندان والا رشتہ باپ وچ رکھے، آمنہ دے لال والا رشتہ پہلے رکھے. اللہ پاک سب ایک نے نہیں سب اللہ اسی سال مدینہ پاک لے جائے. پھر کے بولو ذرا سبحان اللہ. کون ایمان والا جڑا باپ نال محبت بعد وچ کرے، اولاد نال محبت بعد وچ کرے، بھائیاں نال محبت بعد وچ کرے، چاچے مامے پھپھیاں ماسیاں ملے پھپھے سارے نال محبت بعد وچ کرے، رب دے یار نال محبت پہلے یار نال محبت پہلے کرے. یا اللہ شرطاں بڑیاں سخت نے.
باپ بھی بعد بھائی بھی اولاد بھی تے سارے رشتے بعد فرمایا اگر شرطاں سخت نے نا یہ بھی دیکھو میرے انعام بھی بڑے عظیم نے انعام بھی بڑے اعلیٰ نے انشاءاللہ انعام کیا ملے گا فرمایا جڑا سارے نال محبت بادل کرے میرے یار نال محبت پہلے کرے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان میں قرآن پڑھ رہا ہوں اچھی بولو ذرا سبحان اللہ قرآن پڑھ کے عقیدہ واضح کر رہے ہیں فرمایا اسا انہاں دے دلاں وچ ایمان لکھ دیتا ہے اسا انہاں دے دلاں وچ ایمان لکھ دیتا ہے یا اللہ انعام ختم ہو گیا فرمایا نہیں وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ فرمایا اسی جبریل کے ذریعے اس کی مدد کر دے ہیں اسی جبریل کے ذریعے اس کی مدد کر دے ہیں یا اللہ انعام ختم فرمایا نہیں وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فرمایا اسی اس کو جنت میں داخل کرا گے جس سے نیچے نہریں جاری ہیں یا اللہ کتنا سو جنت رہے گا مہینہ 2 مہینے سال رہے گا فرمایا خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ جنت رہے گا یا اللہ انعام ختم ہو گیا فرمایا نہیں رضی اللہ عنہم آئی تو سا محفل کیوں سجائی اس نیت نال کے رب راضی ہو جائے اے لوگ محفل کیوں آئے ہو اس نیت نال کے جڑا اس نیت نال آئے ہو بولو ذرا چی رب راضی ہو جائے نمازی نماز پڑھ جائے رب راضی ہو جائے حاجی حج کر جائے رب راضی ہو جائے لیکن اللہ فرما رہا ہے جڑا سارے میں محبت بازش کرے میرے یار میں محبت پہلے کرے میں رب اس کو راضی ہوں میں رب اس کو راضی ہوں یا اللہ انعام ختم فرمایا نے فَارَدُوا عَنْهُ فرمایا روزے قیامت میں اپنا یاد عاشقاں کو راضی کر کے چھوڑا گا راضی کر کے چھوڑا گا یا اللہ بات ختم فرمایا نہیں اولئک حزب اللہ قبلہ ماسٹر صاحب آئی کوئی نواز شریف دی پارٹی کوئی عمران خان دی پارٹی کوئی زرداری دی پارٹی کوئی مولانا فضل الرحمان دی پارٹی لیکن رب فرما رہا ہے جو سب سے بڑھ کے میرے حبیب نے محبت کرے گا اور میری پارٹی ہے کس کی پارٹی ہے اللہ دی پارٹی ہے انشاءاللہ بات ختم پارٹیاں تے بہت ساریاں نے کامیاب کے لیے اچھی اچھی ذرا سبحان اللہ کامیاب کے لیے اللہ کریم نے فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون روز قیامت کسی اور پارٹی میں کامیاب نہیں ہونا جو کامیاب ہونا ہے تو رب کی پارٹی میں کامیاب ہونا ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد اس آیہ مقدسہ شان نزول عظیم مفسر امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ دے والد کرامی ابو قحافہ اجے تک کلمہ نہیں سی پڑھیا حضرت ابو بکر صدیق دے سامنے حضور دی بے ادبی کر دی سونے نبی دی گستاخی کر دی حضرت ابو بکر صدیق اپنے نبی دی بے ادبی برداشت نہ کر سکے اپنے باپ کے منہ تے تھپڑ ماریا تے باپ منہ دے بل گر گیا ابو بکر صدیق آقا کریم دی خدمت وچ حاضر ہوئے عرض کی سونیا آج میرے باپ نے آپ دی شان میں گستاخی کی میں برداشت نہیں کر سکیا میں اپنے باپ کے منہ تے تھپڑ ماری ہے سرکار نے فرمایا صدیق
آئندہ خیال رکھنا سونے تھپڑ کی گل ہے اگر میرے ہاتھ تلوار ہوندی میرے ہاتھ تلوار ہوندی سونے میں اپنے باپ کا سر تن تو جدا کر دیتا کلمہ آپ کا پڑھی آئے غلامی آپ کی اختیار کی دیئے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے محمد نام پر سودا سر بازار اسی وقت جبریل آ گئے یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں آپ ہر کے ویسے شخص کو نہیں پاؤ گے جو اللہ تے ایمان رکھتا ہے یوم آخرت تے ایمان رکھتا ہے اور اس نال پیار کرے جڑا اللہ اس کے معبود کا دشمن ہے دشمن رسول اگرچہ اس کا باپ بھی کیوں نہ ہو گے عقل بولی صدیق تیرا باپ ہے نا پر عشق بولے سبحان اللہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے سارے پڑھیے زلف دیکھی ہے کہ نظروں یا اللہ جڑا بلند آواز نال میرے نال مل کے پڑھے اس کا نام آج حضور شہر مسافر وچ لکھیا جائے زلف دیکھی ہے کہ نظروں سارے پڑھیے نا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا ماشاءاللہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا حضرت سعد بن ابی وقاص آپ نے میرے کریم آقا دا کلمہ پڑھا غلامی اختیار کی تھی ماں کے لیے بیٹا تو کلمہ پڑھنے آئے تو مصطفیٰ کریم دا غلام بن کے آئے جس وقت تک تو کلمہ نہیں چھوڑے گا دامن اسلام نہیں چھوڑے گا اس وقت تک میں بھوک ہڑتال کراں گی حضرت سعد بن ابی وقاص کا جواب سنو ایمان پیدا کرو حضرت سعد بن ابی وقاص کہہ رہے ہیں امی تو ایک جان کی گل کر دیے اگر تیرے ہزار جانا ہوگا ایک ہی کر کے نکل جائے میں ایک برداشت کر لوں گا پر اپنے نبی کا دامن چھوڑنا برداشت نہیں کروں کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا آقا کریم ہجرت کر کے مدینہ پاک جا رہے ہیں سرکار عالم دے نال حضرت ابو بکر صدیق نے تے غار ثور آ گئی کیڑی غار آ گئی غار ثور سرکار نے فرمایا صدیق جی سونے فرمایا اتھے آرام کر دیا پھر اگے سفر شروع کراں گے حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں آقا آپ رک جاؤ پہلے میں غار اندر داخل ہونا ہو سکتا ہے کوئی موذی جانور ہوئے سونیا مینوں تکلیف پہنچائے کوئی گل نہیں پر آپ دی جان بچ جائے محبت والا بندہ بولے بھائی
ابو بکر صدیق اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے غار دے اندر داخل ہو گئے. غار نو صاف کیتا, کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیتے, ایک سوراخ باقی رہ گیا. اپنی ایڑی دبا لئی, عرض کیتی سونیا ہن غار دے اندر تشریف لے آؤ. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار دے اندر تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر صدیق دی جھولی کے اندر میرے آقا نے سر انور رکھیا. آقا کریم محل حرام ہو گئے. میرے نبی دی عاشقوں حضرت ابو بکر صدیق ٹک ٹکی لگا کے اپنے کریم آقا دا چہرہ پہ رکھ رہے ہیں, مصطفیٰ کریم دی زیارت کر رہے ہیں. لطیفان شریف دے غیور مسلمانوں چہرہ ایک منٹ حالت ایمان دمر میرے مصطفیٰ کریم دا چہرہ انور رکھے. اے صحابی بندہ ہے جرا ایک منٹ حالت ایمان دمر میرے آقا دا چہرہ انور رکھے. اے صحابی بندہ ہے جس نے زینت میں دن راتا مسلسل کی لگا کے میرے مصطفیٰ کریم دا چہرہ انور رکھے آئے. اس صدیق کی شان کے ہو صدیق دا مقام کے ہوئے گا. میرے بھائیوں عرص و دراز تو اس رات میں صبر ایسی ہے, اس صبر جب نبوت دی بھیڑی خوشبو محسوس ہوئی. اس نے کہا کہ ارد گرد چکر لگانا شروع کیتا ہے. سارے سوراخ نظر کے ایک سوراخ کے انسان دی ایڑی نظر آئی. گویا کا زبان حال کر لیا ہے. آسے آسے عمر گزاری اپنی ایڑی اٹھا رہے میرے منہ اندر پوری توجہ سب کہنے سنی. اپنی ایڑی اٹھا رہے میرے منہ اندر موت ہے. اگر تیرے منہ اندر موت ہے میری کوئی دے وچ حیات. سب کہنے سنی میرے منہ اندر زہر ہے, تیرے منہ اندر زہر ہے, میری جھولی تیار. سب کا میں سنی میں مارے گا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تو مارے گا میں یارے گا. سب کا میں سنی میں جان لے تو نہیں ڈرے گا, جان لے تو نہیں ڈرے گا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تو جان لے تو نہیں ڈرے گا. صدیق اپنے آقا کی خاطر جان دیر تو نہیں ڈرے گا. جو کہ لگ گئی چوٹ محبت والی, لگ گئی چوٹ محبت والی. عشق سے خبر نہ کوئی ایسا عشق میں چلایا. سب نے دم مارے بار بار مارے. حضرت ابو بکر صدیق نے ذرا برابر بھی حرکت نہ کی کتنے میرے آقا دی آرام میں خلل نہ آ جائے. جدو سب دی زہر نے اثر کیتا جسم میں درد ہویا, اکھاں وچوں آنسو نکلے, چہرے مصطفیٰ تے گرے, چہرے مصطفیٰ تے گرے. میرے مصطفیٰ نے چشمانے نبوت کو کھولیا, دیکھے ابو بکر صدیق رو رہے ہیں. پوچھا میرے یار کیوں رو رہے ہو؟
عرض کی سونے مینوں سب نے دس لیا ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا, مختار کل نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق اپنی ایڑی میرے قریب کرو. ابو بکر صدیق نے ایڑی قریب کی تھی, میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب تہن لگایا. بس لعاب تہن لگان دی دیر سی جسم وچوں زہر دا اثر ختم ہو گیا. لطیفہ شریف جامع مسجد جان والے تیری میری ٹھک وچ وبائے مصطفیٰ دے لعاب تہن وچ شفا. اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے اچھی بولو آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ اقدس ایک صحابی رسول نے عرض کی تھی, سونیا قیامت کدوں آئے گی؟ قیامت سرکار نے فرمایا تو تیاری کیڑی کی ہے؟ سونے ہو تیاری تے کوئی نہیں, بس اتنی تیاری ضرور ہے کہ میں اللہ دے نال سونے مصطفیٰ نال محبت کردا ہوں, اللہ تے رسول نال پیار کردا. تے میرے آقا نے فرمایا میرے غلام ناز کر اپنے مقدر تے, ناز کر اپنی قسمت تے, جس نال پیار کرتے نا کل روز قیامت اسی نال ہوئے گا, اسی نال ہوئے گا. حضرت انس کہتے ہیں میں اسلامی زندگی کے اندر صحابہ پاک نو کدے اتنا خوش نہیں دیکھیا جتنا اس دن میں خوش دیکھیا جس دن سرکار نے فرمایا جڑا جس نال پیار کرتا ہے روز قیامت اسی نال ہوئے گا, اسی دن نال ہوئے گا. اللہ اکبر. حضرت بلال حبشی اچھی طرح سبحان اللہ عاشق کی گل کرن لگا تے عاشقاں دے سامنے کرن لگا تے پھر ڈھیلی سبحان اللہ نہیں گج وج کے بولو سبحان اللہ. جدوں تیرے میرے پیارے نبی دا وصال کا کمال ہویا, حضرت بلال سونے آقا دی جدائی برداشت نہ کر سکے, مدینہ پاک دے گلیاں دیوانہ بار پھر رہے نے تے زارو قطار رو رہے نے. حضرت بلال ملک شام دے شہر حلب میں چلے گئے, اتھے جا کے ڈیرا لگا لیا. ایک سال دا عرصہ گزر گیا. ایک سال تو بعد خواب اندر حضور علیہ السلام دی زیارت نصیب ہوئی. جڑا اچھی سبحان اللہ کے فقیر دی دعائے اج رات جدوں اس کی اکھ لگے اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے سونے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. ماشاءاللہ تھوڑے جذبے قبول فرمائے. اے دیکھو نا ایو سبحان اللہ دیا صداواں, ایو محبت, ایو پیار, ایو جذبہ, اے قبر بھی کم آنا ہے تے حشر بھی کم آنا ہے. زندگی دے ایک منٹ دا نہیں پتا. پچھلے سال میں پھر یاد ہے نا آپ لوگوں کو اسی مائک تے نعت پڑھن والا نوجوان, اسی سٹیج تے حضور کی عظمت تے گن گان والا نوجوان ہے جی قبلہ پیر صاحب کو دعاواں لین والا تے اسی محفل دے اندر کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھیا تے اسی مقام مسجد وچ روح پرواز کر گئے. سب کو وقت یاد ہے کہ کیا پتا تہاڈوں مینوں تو نصیب ہوے یا نہ ہوے. تے پھر کنجوسی نال نہیں, اللہ کی تعریف کرنی ہے تے کنجوسی نال نہیں کرنی, محبت نال کرنی. حضرت بلال سرکار نے فرمایا بلال ایک ایسی جفا ہے تو سانو ملن کیوں نہیں آندا, ملاقات واسطے کیوں نہیں آندا. بلال کی آنکھ کھلی, لبیک یا رسول اللہ. سونا غلام حاضر ہے. اسی وقت تیاری کی تھی, اونٹنی تے سوار ہوئے مدینہ پاک کی طرف سفر شروع کر دیتا.
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھ وچ آنسو جاری، زبان تے درود و سلام دا نغمہ جاری۔ حضرت بلال روندے روندے مدینہ پاک کی طرف روانہ ہے، سفر میں تکلیفاں برداشت کردیاں مدینہ پاک دی حدود آ گئی۔ جب مدینہ پاک دی حدود آئی، حضرت بلال دی کیفیت اور بدل گئی، جناب والا جذبات اور بڑھ گئے۔ اس میں سب لوگ بیٹھے ہوئے میرے اس بزرگوں کو، میرے سپاہی کو پوچھو جس نے مدینہ پاک کی زیارت کی ہوئی ہے، جو مدینہ قریب آنا ہے، دل کی دھڑکن اور تیز ہوتی جاتی ہے، جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال روندیا میرے مصطفیٰ کریم کی تربت انور کے حاضر ہے، تانیاں مار کے رو رہے ہیں، سارا قطار ہو رہے ہیں، رو کے اس قدر سنے غلام بلا کے خود پردے در چھپ گئے، غلام بلا کے خود پردے در چلے گئے۔ ادھر مدینہ پاک میں خبر پھیل گئی، عاشق رسول آ گئے، معاشر رسول آ گئے، لوگ جوت کر جوت حضرت بلال کی زیارت واسطے آ رہے ہیں۔ مسجد نبی میں لوگ جمع ہو گئے، اب لوگوں کی خواہش ہے حضرت بلال اس مقام تے کھڑے اذان پڑھے جس مقام تے میرے آقا کی ساری حیات میں کھڑے ہو کے اذان پڑھ دو۔ لوگوں نے درخواست پیش کی تھی، بلال آج سن اذان سناؤ۔ حضرت بلال کہنے لوگوں چلو میں آقا کریم کی ساری حیات بعد میرا اذان پڑھتا سا، سامنے رخ مصطفیٰ ہوتا سی، میں اذان بھی دیتا سا، نال نال اپنے نبی دا دیدار بھی کرتا سا، اپنے نبی کی زیارت بھی کرتا سا۔ آج جب میں اذان پڑھا گا سامنے رخ مصطفیٰ نہیں ہوئے گا، میرے کو برداشت نہیں ہو سکے گا۔ حضرت بلال نے انکار کیا، لوگوں نے کیا شہزاد امام حسن امام حسین کو بلایا جائے، اور آگے حضرت بلال نے حکم فرمایا، شہزاد نے بلایا گیا۔ حضرت بلال نے دیکھا، شہزاد بلال نہ نکل گئے، حضرت بلال تم شہزاد ہمارے پیار کر رہے ہیں۔ لوگوں نے درخواست پیش کی تھی، آپ حضرت بلال نے حکم فرماؤ آج بلال سب اذان سنائے۔ شہزادے نے لوگوں نے درخواست حکم فرمایا، اور بلال کی کیری جرت انکار کرے، اور بلال کی کیری جرت انکار کرے۔ شہزادے نے حکم بھی تمہید کرنا ہوا، حضرت بلال اس مقام پہ کھڑے ہو گئے جتنے حضور کی ساری حیات میں کھڑے کے اعلان کرتے سنا۔ حضرت بلال نے در بھری آواز مارا، پرسود آواز مارا، آپ نے پڑھے اللہ اکبر۔ مدینہ پاک میں حضرت بلال کی آواز گونجی ہے، سارے لوگ گھروں نکل آئے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی نکل آئے، اور مؤذن رسول آ گئے، جماعت کران والے آقا قدوں تشریف لے آئے، جماعت کران والے آقا قدوں تشریف لے آئے۔ میرے بھائیو حضرت بلال آپ نے جب اذان پڑھی مسجد نبی میں قرآن بچ گیا، ہر کوئی ڈھائیاں مار کر رو رہا ہے۔ حضرت بلال نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت بلال آپ نے نگاہ اٹھائی، مصلی رسول کے آقا کریم نظر نہ آئے۔ حضرت بلال اذان میں اگلے کلمات ادا نہ کر سکے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ جب ہوش آیا پھر روندے روندے ملک شام کی طرف روانہ ہو۔ رومی کشمیر بولے، آپ فرماتے ہیں ہجر تیرا جے پانی منگے، میں خون نہ دے گیرا، وہ چیز دے تینوں سامنے بٹھا کے اج درد گناہ چھیڑا۔
من آیات اللہ غوث زمان سچے عاشق رسول بانی تاریخ ختم نبوت سیدی اعلی حضرت پیر سید مہر علی شاہ جیڑا گولڈا شریف نال پیار کرتا ہے او بولے سبحان اللہ، جیڑا چورا شریف نال پیار کرتا ہے او بولے سبحان اللہ۔ اجے بھی کچھ چپ بیٹھے نے، پتہ نہیں گھروں باتاں کر کے آئے نے یا ناراض نے ساڈے تو۔ دو زباناں نے نا، ایک زبان سبحان اللہ نہیں کہہ دی، ایک زبان سبحان اللہ کہندی ہے تے چنگی کیڑی ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنا جی او زبان چنگی ہے تے پھر آکھو سبحان اللہ۔ یہ سید مہر علی شاہ آپ مدینہ پاک حاضر ہے، مسجد نبی کی زیارت کی تھی، روزہ مصطفیٰ کی زیارت کی تھی، ریاض الجنہ کے نوافل ادا کی تھے۔ سامنے حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے کے لے کے منبر تک اے جڑی جگہ ہے اے جنت یا باغاں وچوں باغ ہے۔ کہ قبلہ پیر صاحب پیر سید مہر علی شاہ آپ نے 14 صدیاں پہلے کا زمانہ یاد آ گیا۔ او کیسیاں گھڑیاں ہو گیا جب پہلے پیارے نبی خرامہ خرامہ چل کے منبر تے جلوہ فرما ہوندے ہون گے۔ پیر مہر علی شاہ وجد جا گئے، اکھ وچ آنسو جاری ہو گئے، رو کے کہندے نے ذرا حجرے تھی مسجد آج